اللہ رب العزت ایک سال خود روزے دار کی جنت کو مزین کرنے میں صرف کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالی کے ایک امر سے پر جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں ایک مومن کی جنت مزین ہو سکتی ہے، ایک مومن کی جنت کو ایک اشارے سے اللہ تعالیٰ سجا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، اور کتنا مزین کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک پورا سال رمضان کے انتظار میں روزگار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، پورا سال۔ بتاؤ تو پھر رمضان میں کے داخل ہونے کا کتنا شوق ہونا چاہیے؟ ایک سال سے جس کام کے کرنے والے کے لیے جنت کو مزین کیا جا رہا ہو، اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے؟ اس کا کتنا شوق ہونا چاہیے کہ پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، پورے سال رمضان کے انتظار میں اور رمضان کے روزگار کے استقبال میں ایک پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب اپنے گھروں کو تیار کراتے ہیں، درمیان میں انتظار کرتے ہیں کب تیار ہوگا، کب سال پورا ہوگا، کب تیار ہو جائے گا، کب تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ایک امر سے سارا کچھ مزین کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سال جنت کے کو مزین کرنے میں ایک سال جنت کو مزین کرتے ہیں، یہاں تک کہ روزے دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے وعدے ان کے لیے ہیں جو عمل کو اللہ کے سامنے سنوار کر پیش کریں، عمل کو سنوار کر پیش کریں، عمل کو سنوار کر پیش کریں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تمہیں آزمائیں گے، اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ دیکھنے کے لیے تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اکثر عملہ کہیں نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا اللہ دیکھنا چاہتا تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ کہیں نہیں کہا۔ فرمایا تاکہ دیکھیں تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لوگ روزوں کا، تلاوت کا، طواف کا، ذکر کا کہ عمل کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے زیادہ عمل قرآن میں کہیں نہیں کہا، اکثر عملہ نہیں فرمایا، بلکہ احسن عملہ۔ تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے، یہ نہیں تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ یہ تو پورے سال کے اعتبار سے کہا کہ تمہیں اچھا عمل کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ لوگ تاجر سیزن کے مہینے کو بہت غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے، غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے۔ تاجر سیزن کے مہینے کو غنیمت سمجھتا ہے کمانے کے لیے۔ دیکھو سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے، سیزن میں تاجروں کی مشغولی کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ مہینہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ خلوت کا، عبادت کا، سونے کا ہے۔ یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ کھانے، سونے اور عبادت کے لیے نہیں، بلکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، دعوت عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ شیطان کی قوت، شیطان کی ساری قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے۔ شیطان کی قوت دو چیزوں سے روکنے پر لگتی ہے، ایک دعوت سے، ایک عبادت سے۔ دعوت سے دوسرے
عبادت سے. اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ شیاطین کے قید کرنے کا رکھا کہ ہم رمضان میں شیاطین کو قید کر دیں گے. میں کیا بتاؤں، رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو میری بات دھیان سے سننا. رمضان میں شیاطین کو قید کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالی انسان مسلمانوں کے اس عذر کو ختم کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو گناہ سے بچنا چاہتا تھا مگر شیطان نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا. میں تو نیکی کے کام، عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعمال کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں، شیطان عمل نہیں کرنے دیتا. اللہ نے 11 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں شیاطین کو قید کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ شیطان پر ہمارا الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے. خود عمل نہ کرنے کا عذر شیطان پر ڈال دینا، خود عمل نہ کرنے کا عذر. اگر یہی بات ہے کہ شیطان تمہیں عمل نہیں کرنے دیتا تو ہم ایک مہینے کے لیے شیاطین کو ہم قید کر دیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ تم اپنے نفس کے تابع ہو کر چلتے ہو یا شیطان کے تابع ہو کر چلتے ہو. یہ سمجھنے کی بات. اب معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ تو ہے بات ہے نہیں کہ جی وہ تو رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. اب پتہ چلے گا کہ تمہارے گناہ شیطان کی مدد سے ہیں، یہ تمہارے گناہ تمہارے نفس کی مدد سے ہیں. تم پر غلبہ کس کا ہے، نفس کا یا شیطان کا؟ سنو، سوچنے کی بات ہے. ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کا دیا گیا ہے. سنو میری بات توجہ سے. ایک مہینہ شیاطین کو قید کر کے عمل کا دیا گیا ہے کہ تم اس ایک مہینے میں اپنے نفس کو اتنا کچھ لو کہ اس وقت تمہارے لیے نفس کو کچلنا آسان ہے، کیونکہ شیطان نفس کے پالنے میں مدد کرتا ہے. شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے. شیطان نفس کو پالنے میں مدد کرتا ہے. اس لیے روزے کا حکم دیا کہ نفس کے تقاضے روزے سے مارے جائیں. نفس کو کچلنے کا سب سے بہترین عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. تراویح اور رات کا قیام اس لیے دیا گیا تھا تاکہ نفس کو اس وقت کچلو جب شیاطین سب قید ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے شیطان کو قید کر دیا. ہم ایک مہینے تک تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ شیطان کی وجہ سے ہیں یا نفس کی وجہ سے ہیں. اس لیے فرمایا کہ شیطان سے کہیں بڑا دشمن تمہارے نفس ہے. شیطان سے کہیں زیادہ بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے. شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے. ان عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمام دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے ہیں. جو سونے جاگنے
کا جو معمول رمضان کے علاوہ وہی رمضان میں. اگر تم سے رمضان میں کوئی گناہ ہو تو سمجھ لو کہ نفس غالب ہے، نفس غالب ہے، کیونکہ شیاطین تو قید کر دیے گئے. ایک فرشتہ کافی ہے ایک شیطان کو قابو کرنے کے لیے. اللہ رب العزت 7 فرشتے ایک پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان ان فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا. اللہ نے دکھلا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ تم گناہ تو تم کرنا نہیں چاہتے مگر شیطان نے کرا دیا. اب یہ عذر نہیں، کیوں کہ شیاطین قید کر دیے گئے. اس لیے روزہ دیا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے کہ شیطان کو تم نے یہاں قید کر دیا اور نفس کو تم کچل دو اس سے، روزے سے، اور نفس کو کچلو رات کے قیام سے. اس لیے قرآن نے کہا ہے رات کا قیام نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے. اشد وقع، یہاں اشد وقع، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کی تہجد اور رات کا قیام ہے. سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا. ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور الزام دے دیتے ہیں شیطان کو، الزام دیتے ہیں شیطان. انسان سے جب کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں، نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں. جس طرح ہم دنیا کی مختلف نقصانات کے الزام دوسروں کو دیتے ہیں، اسی طرح اپنے گناہوں کے الزام شیطان کو دیتے ہیں. حالانکہ علی فرماتے تھے اگر فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو شیطان آزاد ہو کر باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا. خیر کیسے ممکن ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو کر تم سے کوئی گناہ کرا لے؟ اب معلوم ہوگا کہ گناہ جو ہوا کرتے تھے وہ شیطان کی مدد سے ہوتے تھے یا نفس کی مدد سے ہوتے تھے. اس سے نفس کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے، کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا، چھوٹنے والے ہیں نہیں. اور عمل کا اجر بڑھا دیا گیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے گئے، اور نوافل کو اللہ اکبر نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا. نوافل کو فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، نوافل کو دیا فرائض کا درجہ، اور فرائض کا درجہ بڑھا دیا 70 گنا. یہ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا جس پر رمضان کا مہینہ گزر جاوے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے اور مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے. اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت جبرائیل کی دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی دعا پر آمین. آپ دعا سن رہے، صحابہ جبرائیل کی دعا نہیں سن رہے. صحابہ نے عرض کیا یہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز آ نہیں رہی تھی. آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز نہیں آ رہی. تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بددعائیں کر رہے تھے اس شخص کے لیے کہ اس پر رمضان گزر جاوے اور جہنم سے رہائی کا اور مغفرت کا اس کے لیے فیصلہ نہ ہو، اس کے لیے